دوستان گرامی یہ اللہ رسول کا پائتن پاک کا صحابہ کرام 12 امام 14 معصومین کا یہ خاص کرم ہے کہ آج ہم حاجگان چشت اہل بہشت میں سے حضرت تاج والی سرکار سلطان العارفین پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری اور خلیل عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری کے نام کا ختم شریف سجا کر بیٹھے ہیں۔ یہ مقام وہی مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے بزرگ قبلہ عالم پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار کی تشریف لاتے اور ان سے پہلے ہمارے دادا حضرت قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار کی یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور یہ لالا احمد الدین چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کا ڈیرہ وہی ڈیرہ ہے جہاں پر قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی ذکر کی محافل جو ہے وہ سجادت کی چشتیہ سلسلے کا ذکر جو ہے نفی اثبات کا جاری ہوا کرتا تھا۔ اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے اس وقت قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار کے بہت بڑے خلیفہ سلسلہ چشتیہ صابریہ ثانویہ دلشادیہ کا بہت بڑا نام کالے وادی میں پیر سید اکبر علی اکبر شاہ صاحب چشتی صابری ان کے صاحبزادے پیر سید بدر حسین شاہ صاحب چشتی صابری تشریف فرما ہے۔ انہوں نے قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری کو اپنے بچپن میں ان کی زیارت کی اور ان کے ساتھ پیر سید مقبول شاہ صاحب کالے والی سے وہ بھی تشریف لائے۔ انہوں نے قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کے ساتھ بڑی ڈیوٹی کی اور ان کے ساتھ خلیفہ ظفر اقبال چشتی صابری کالے والی سے جو کہ اس علاقے کے خلیفہ ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر بڑی ڈیوٹی کی اور وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جس طرح قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری اور پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری اور پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری پاکوں کے نام کی محفل سجایا کرتے تھے، آج مالک نے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم پاکوں کی کہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی مالک نے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی طریقے سے یہ محفل جو ہے یہاں پر جاری و ساری رکھے، کیونکہ یہ مقام، یہ گھر، یہ ڈیرہ وہی ہے جہاں پر اللہ کی ضربیں اسی طرح ہی لگایا جائے گا۔ کہ پرانے لوگ اس بات کے گواہ بیٹھے ہیں کہ خلیفہ افتخار احمد چشتی صابری صاحب، حاجی غلام رسول چشتی صابری صاحب، بھائی ریاض احمد چشتی صابری، بھائی اقبال چشتی صابری، سب سے بڑی مثال لالا اسماعیل چشتی صابری، بھائی ابرار احمد چشتی صابری اس بات کے زندہ گواہ ہیں کہ یہاں پر اسی طرح ہی پیر سید محمد حسین شاہ اور پیر سید دلشاد حسین شاہ اور پیر سید ظفر حسین شاہ
آپ کی سرپرستی میں محافل سجا کر جاتی ہیں۔ تو بلا تاخیر بلا تمہید جس طرح کے، اور یہ ایک اور بھی بہت بڑی بات بتا دوں کہ پچھلے سال میں نے، چونکہ یہاں پر ہمارے پاک بڑے بزرگوں کا ایک پھیرا رہا ہے، ڈیرا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو مختص کرتے ہوئے ایک آستانے کی تشکیل دے کر یہاں پر رسم پیشکارہ کا آغاز کیا۔ اور جس طرح ہمارے فیصلہ آباد مرکزی آستانہ میں باقاعدہ طور پر رسم پیشکارہ جاری ہوتی ہے تو وہاں پر جھنڈا قائم ہوتا ہے، ایسے ہی غریب نواز کا جھنڈا جو ہے ہم نے یہاں پر بھی باقاعدہ طور پہ نصب کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خانقاہ کو، اس آستانے کو، مرکزی درگاہ عالیہ کی اس شاخ کو تا قیامت جاری ساری رکھے۔ ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح ہی حضور کی محفلیں سجاتی ہیں، اسی طرح ہی خواجگان عشق کا ختم دلاتے ہیں۔ تو میں بلا تاخیر بلا تمہید، وقت بہت ہو چکا، 11:15 ہو چکے ہیں، کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النمل میں ارشاد فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہ ماشاءاللہ کی بدر شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں، صاحب علم شخصیت ہیں اور علم دوست ہستی ہیں۔ تو جب میں ان کے پاس گیا تو یہ بہت سبکی قسم کی اور عرفانی قسم کی گفتگو فرماتے ہیں۔ تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تصوف کی بات کے حوالے سے میں عرفانی گفتگو کروں گا تاکہ ان کو بھی پیغام حق جو ہے وہ میں پیش کر سکوں، اور جو یہ سمجھتے ہیں قبلہ بھی بدر شاہ صاحب سید صاحب ہیں، یہ آپ کو ہاتھ کھڑا کر کے ہیں، قبلہ وہ پیر بدر شاہ صاحب ہیں جو کالے والی سے تشریف لائے، اور ان کے ساتھ وہ پیر منصور شاہ صاحب ہیں۔ بڑی ڈیوٹی کی انہوں نے، پیر سید محمد حسین شاہ، پیر سید ارشاد حسین شاہ، پیر سید ظفر حسین کے ساتھ ہمارے بزرگوں کے ساتھ بڑی ڈیوٹی کی ہے انہوں نے۔ تو ان کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ ہمارا سرمایہ بھی ہے آستانے کا، تو اللہ رب العزت جو ہے ان کی جان و مال تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآنی متن جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس لیے میں نے 3 مرتبہ تلاوت راج تھے تلاوت کے لیے، ان سے یہی کہا کہ آپ تلاوت کریں اور قرآن پڑھ کے سنائیں تاکہ قرآن کی برکت سے ہمارے قلوب و اذہان جو ہیں وہ منور ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا کہ آپ کے لشکر میں ایک پرندہ تھا جس کو ہد ہد کہا جاتا تھا۔ اس ہد ہد کیا خصوصی عالم یہ تھا کہ وہ زمین کی تہ کے اندر چھپے ہوئے پانی کی تلاش کر لیا کرتا تھا۔
میری زمین کے اندر پانی کہاں چھپا ہوا ہے، اس کی نظر جو ہے وہ اتنی تیز تھی۔ تو ایک دن وہ اڑا تو سلیمان کو اڑتے اڑتے وہ ملک سبا میں پہنچ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھئی ہدہد کہاں ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہدہد جو ہے وہ غیر حاضر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرمایا کہ میں اسے ضرور بھی ضرور آج وہ آئے تو میں ذبح کر دوں گا، وگرنہ مجھے کوئی خبر سنائے آ کے کہ اپنا عذر پیش کرے۔ جب وہ آیا تو ساتھ والوں نے کہا بھی آج تمہاری خیر نہیں ہے، آج تم پکڑے گئے ہو۔ اس نے کہا جی کہ میری کوئی خلاصی کی امید، انہوں نے کہا بھی ایک امید ہے، اگر تم ان کو کوئی ایسی خبر سناؤ، کوئی ایسا عذر سناؤ، ان کا پھر میرے بچنے کی امید ہے۔ تو ہدہد اب ڈرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلال کے عالم میں فرماتے ہیں بھی کہاں تھے؟ اس نے کہا جی یا نبی اللہ، میں ملک سبا میں پہنچ گیا، اڑتا اڑتا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت جو ہے وہ حکمرانی کرتی ہے، ایک عورت جو ہے وہ اس ملک پہ حکومت کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے۔ تو وہاں پر وہ اس طریقے کے ساتھ حکومت کرتی ہے کہ وہ ساری قوم کو آگ کی پوجا کرواتی ہے، خود بھی آگ کی پوجا کرتی ہے اور قوم کو بھی آگ کی پوجا کرواتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک خط بھیجا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے سلیمان۔ فرمایا کہ یا تو تابع ہو کر میرے پاس آ جاؤ، یہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب توجہ کرنی ہے، اب وہ ہدہد کو کہا کہ جاؤ جا کر ملکہ بلقیس کو یہ خط دے کر آؤ۔ تو ہدہد جو تھا ملکہ بلقیس کی خوابگاہ میں پہنچا تو بعض روایات میں ہے کہ وہ سو رہی تھی تو اس کے اوپر رکھ آیا، بعض روایات میں ہے کہ وہ اپنے درباریوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ تو ہدہد نے وہ خط جو تھا ملکہ بلقیس کی جھولی میں ڈال دیا۔ تو ملکہ بلقیس نے جب وہ خط پڑھا تو پڑھ کر اس نے مشورہ کیا تو بعض نے کہا کہ بھی مقابلہ کرنا چاہیے، بعض نے کہا کہ نہیں حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ یاد رکھیے گا کوئی بھی مرحلہ ہو تو اندر درمیان میں اکسانے والے بھی کئی ہوتے ہیں۔ یہ حلان تیل لا رہے ہیں، کچھ ایسی کھیل رہی ہے، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھداری کی بات ہے کہ ہر لڑائی کا اینڈ یا صلح ہوتی ہے یا پنجابی کہنے مرن جن کو جاتا ہو۔ تو بہتر نہیں کہ بندہ کام بھی نہ کرے کہ جنہاں خرابی پیدا ہو۔ تو انہوں نے حکمت عملی اپناتے ہوئے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو چند زیورات بھیجے جائیں اور ان کو ایسی چیز بھیجی جائے دنیاوی قسم کی، تو مال بھیجا جائے دنیا کا۔ اگر تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی نہیں، تو اگر انہوں نے نہ قبول کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جب وہ انہوں نے بھیجا تو پھر تحائف دے کر تو سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر وہ تحفے دینے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں، تو تحفے واپس بھیج دیے۔ جب وہ واپس آئے ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب وہ تابع فرمان ہو کر واپس آئے، وہ تابع فرمان ہو کر جس وقت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہونے لگی تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد نے بتایا کہ اس کا جو تخت ہے
وہ اتنا بڑا تخت ہے کہ اس کو 40 بندے اٹھا کر دائیں سے بائیں کرتے ہیں۔ اگر اس کو آگے پیچھے کرنا ہو تو 40 بندے اس تخت کو اٹھائیں گے تو آگے پیچھے کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس اپنے ملک سے چل پڑی ہے، تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس کو اٹھا کر میرے سامنے لے آئے؟ تخت بلقیس کو اٹھا کر میرے سامنے لے آئے۔ تو قرآن کہتا ہے قالا، سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے ساتھیو، ایکم تم میں سے کون ہے یأتینی بعرشہا، جو اس کے تخت کو اٹھا کر میرے پاس لے آئے، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس تسلیم ہو کر آئے، یعنی کہ اس کے آنے سے پہلے تابعہ ہو کر آ رہی ہے، تو اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اٹھا کر یہاں پہ لے آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت نامی جن اٹھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں تخت بلقیس اٹھا کر لے آؤں گا، یہ آپ کی جب تک نشست ختم ہو جائے گی، آپ کی نشست ختم ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس اٹھا کر لے آؤں گا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کہ نہیں عفریت، تمہیں دیر ہے، سلیمان کو جلدی ہے، تمہیں دیر ہے، سلیمان کو جلدی ہے۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، ان میں سے ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا آصف بن برخیا، الذی عنده علم من الکتاب، اس کی خاصیت کیا تھی؟ اس کے پاس کتاب کا ادنا سا علم تھا۔ وہ کتاب کون سی؟ وہ کتاب جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کو زبور کہا جاتا ہے، جس کو زبور کہا جاتا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو آصف بن برخیا کے پاس اس کتاب کا علم تھا، تو اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں وہ تخت بلقیس جو ہے وہ آپ کے سامنے پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کر لے آؤں گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس جو ہے میں آپ کے سامنے اٹھا کر لے آؤں گا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام سے ابھی پلک جھپکی نہ تھی، تو آصف بن برخیا نے تخت بلقیس کو ملک سبا سے اٹھا کر یروشلم میں لا کے رکھا۔ اب میں یہاں پر ایک سوال پوچھتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ فلما رآہ، جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا مستقرا عنده، کہ وہ تخت بلقیس سامنے پڑا ہوا ہے، تو قالا، کہا ھذا من فضل ربی، کیا کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو دوستو، وہ ہستی جس کے پاس زبور کتاب کا ادنا سا علم تھا، اس کے درجے کا یہ مقام کہ اس نے پلک جھپکنے میں تخت بلقیس سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر زبور کا ادنا سا علم رکھنے والا اتنی طاقت رکھتا ہے، تو وہ کتاب جو تمام قرآن مجید کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اور اس قرآن مجید کا اگر یہ مقام ہے
جو آسمانی کتابوں کی سردار ہے تو وہ آسمانی کتاب جس نبی پر نازل ہوئی اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کا عالم کیا ہوگا کہ جس پر آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، جو تمام کتابوں کی سردار ہے کہ ہویا نازل کتاباں جو نبیاں اتے ایکو باری ہی رب پڑھاؤندا گیا، ہویا نازل کتاباں جو نبیاں اتے ایکو باری ہی رب پڑھاؤندا گیا۔ اس صحیفے نے تہاڈیاں امتاں دے لئی یہ کہہ کہ رب ورتاؤندا گیا۔ ادھر واری حضور دی جدوں آئی کئی سال تک عرصہ وداؤندا گیا، ارشاد حضور جو چاہندے رہے رب اونوں قرآن بناؤندا گیا۔ جن کی بارگاہ میں پیر سید ارشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری فرماتے ہیں کہ جبریل بھی ہے نور لیکن وہ شجرہ پہ رہ گیا، صورت کو تیری دیکھ کے ہاتھ باندھ کر یہ کہہ گیا کہ یا رسول اللہ۔ پیر سید ارشاد حسین شاہ اس منظر کو کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب منات اللہ عشری میں فرماتے ہیں کہ ہو جلوہ فگر جشتی سب صحابی فرماتے ہیں ہو جلوہ فگر لا بتا پہ تو ہو جلوہ فگر لا بتا پہ تو خدا خود تیری چاہ ہمیں منتظر ہے، ہو جلوہ فگر لا بتا پہ تو کی یہ کتاب ہے جس میں آپ اس منظر کو بیان فرماتے ہیں کہ سب کوئی رہ گئے، کوئی کہتے ہیں کوئی رہ گئے، کوئی چوتھے فلک تک رہ یار گیا، کوئی چوتھے فلک رہ یار گیا، کوئی لنگ سدراتوں پار گیا، میرے کملی والیا محبوبہ تو لنگ عرشاتوں پار گیا۔ عالم پیر سید ارشاد حسین شاہ فرماتے ہیں کتابوں کے سردار قرآن مجید کا اگر یہ مقام ہے تو قرآن مجید پر جو جس ہستی پر نازل ہوا تو اس ہستی کا اپنا مقام کیا ہوا؟ اس ہستی پر قرآن نازل ہوا جس کی بارگاہ میں جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب بلا رہا ہے، کہاں بلا رہا ہے؟ کہ بلا رہا فرماتے ہیں کہ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہو جلوہ فگر لا مقام پہ تو خدا خود تیرے چاہ ہمیں منتظر کہتا کیا ہے، فرمایا کیا ہے رب باری تعالیٰ نے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب باری تعالیٰ کہتے ہیں ملاقات ہو جائے، ملاقات ہو جائے اے کملی والے، ملاقات ہو جائے اے کملی والے، بنا وصل سے پل بھی سکر ہے، ملاقات ہو جائے اے کملی والے، بنا وصل سے پل بھی سکر توجہ کرنی ہے۔
قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں کہ کتاب توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کتاب زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، کتاب انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو وہ کتابوں کی کتاب سردار قرآن مجید اور نبیوں کا سردار سرور انبیاء تاجدار انبیاء۔ تو قبلہ عالم پیر سید ارشاد حسین شاہ فرماتے ہیں کہ جب قریب عرش پہنچے شاف آئے روز جزا تو جی میں خیال آیا کہ کرے نالین پاؤں سے جدا۔ جب جی میں خیال آیا کہ کرے نالین پاؤں سے جدا تو غیب سے آئی ندا کیا کشت ہے یہ آپ کا، کیوں جھجکتے ہو پائے نالین آؤ مصطفیٰ۔ جب قریب عرش پہنچے شاف آئے روز جزا تو جی میں خیال آیا کہ کرے نالین پاؤں سے جدا تو غیب سے آئی ندا کہ اے نبی کیا کشت ہے کہ آپ کا، کیوں جھجکتے ہو پائے نالین آؤ مصطفیٰ۔ تو عرض کی محبوب نے کہ اے خالق جن و بشر کیا سبب تھا طور پہ جب کہ ہوا تو جلوہ گر، کیا سبب تھا طور پہ جب کہ ہوا تو جلوہ گر، حکم موسیٰ کو دیا کہ پاک برہنہ آئے گا۔ پاک برہنہ کا معنی ہوتا ہے ننگا، یعنی کہ ننگے پاؤں، اگر آئے تو ننگے پاؤں آنا، جوتے اتار کے آنا۔ حکم موسیٰ کو دیا کہ پاک برہنہ آئے گا، اور مجھ کو یہ حکم ہے کہ پائے نالین آؤ مصطفیٰ۔ تو غیب سے آئی ندا اے نبی، غیب سے آئی ندا، اس بات پر بھی غور ہو اے نبی تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ قرآن کہتا ہے نا انی انا اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے کوہ طور پہ، جب وہ پہاڑ پہ پہنچے نا دیکھا آگ جل رہی ہے تو کہا میں آگ لے کے آتا ہوں۔ تو وہاں درخت میں سے آگ نکل رہی تھی، درخت روشن تھا، نور نکل رہا تھا درخت میں سے۔ تو درخت میں سے آواز آتی ہے کہ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، اپنے جوتے اتار دو۔ تو پہنچے قریب طور، پہنچے قریب طور تو کہنا کہ اے خلیل یہ پاک سرزمین ہے، جوتے اتار دے۔ پہنچے قریب طور تو کہنا کہ اے خلیل یہ پاک سرزمین ہے، جوتے اتار دو۔ لیکن تمام عظمتیں عرش عظیم کی نالین مصطفیٰ کے تقدس پہ وارد ہو، لیکن تمام عظمتیں عرش عظیم کی نالین مصطفیٰ کے تقدس پہ وارد ہو۔ پیر سید ارشاد حسین شاہ اس منظر کو فرماتے ہیں، کیا کہتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انی انا رب ہوں۔ کیا کہا؟ انی انا اللہ، شجر سے اٹھا ہے، انی انا اللہ، شجر سے اٹھا ہے کہ جوڑے اتارو، یہ حکم خدا ہے۔ انی انا اللہ، شجر کہہ اٹھا ہے۔ کیا کہا شجر نے؟ آواز کیا آئی کہ جوڑے اتارو، یہ حکم خدا ہے۔ رب باری نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو؟ تو پہنے ہوئے اب نالین آ جا، تو پہنے ہوئے کس چیز کا یا فقر ہے، تو پہنے ہوئے اب نالین آ جا، تجھ کو کس چیز کا یا فقر ہے، ہو جلوہ فگر لا مقام پہ تو آ، خدا خود تیری
حقیقت بات ہے، یہ قبلہ عالم پیر سید ارشاد حسین شاہ نے یہ جو مناظر لکھے ہیں اس کتاب میں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی منظر شاعری کے طور پر نہیں لکھا بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھا ہے۔ پھر آخر میں کیا فرماتے ہیں تو دل شاد کہہ کے تجھے کیا خطر ہے، تو دل شاد کہہ کے تجھے کیا خطر ہے، اور تیرے خواجہ چشتی کی تجھ پہ نظر ہے۔ آواز نہیں آئی بھائی۔ تو دل شاد کہہ کے تجھے کیا خطر ہے، تیرے خواجہ چشتی کی تجھ پہ نظر ہے، سمجھ لی ہے جس نے، سمجھ لی ہے جس نے یہ معراج کی شب، سمجھ لی ہے جس نے یہ معراج کی شب، جانوں پہ اس پہ فخر کا اثر ہے، سمجھ لی ہے جس نے یہ معراج کی شب، جانوں پہ اس پہ فخر کا اثر ہے، ملاقات ہو جائے اے کملی والے، ملاقات ہو جائے اے کملی والے، بنا بس دل بھی سکر ہے۔ یہ قبلہ عالم پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب نے آنکھوں دیکھ کر منظر بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کس چیز کا خطرہ ہے، مجھے کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے خواجہ چشتی کی مجھ پہ نظر ہے، اور یقین جانیے یہ ولی کی نشانی ہوتی ہے کہ ولی کی نشانی قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ قرآن نے کہا کہ جو ولی ہوتا ہے، جو نیک صالح بندہ ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ اس کو کوئی غم ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ اس کو کوئی غم ہوتا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوا کہ خوف کس شے کا ہوتا ہے اور غم کس شے کا ہوتا ہے؟ خوف ہمیشہ ہوتا ہے آنے والے وقت کا، کہ آنے والے وقت میں یہ نقصان نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے۔ غم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ گزر جانے والے وقت کا ہوا کرتا ہے، کہ یار فلاں وقت میں یہ نقصان ہو گیا تھا، یہ غلطی ہو گئی تھی، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ولی جو ہوتا ہے وہ ان دونوں چیزوں سے مبرہ و منزہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ دل شاد کہہ کے تجھے کیا خطر ہے، کہ تجھے کوئی خطرہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے خواجہ چشتی کی تجھ پہ نظر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے تمام خطروں سے مبرہ و منزہ ہو کر معراج کی شب کو سمجھ لیا کہ وہ معراج کی رات کیسی رات تھی کہ بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، آئے سات آسمانہ بھی سیر کر کے جس بستر گرم رہا کنڈی ہل دی گئی۔
آئے سات آسمانہ دی سیر کر کے بستر گھر دریا پہ کنڈی ہلتی رہی. تو فرمایا کہ یہ مجھے کیسے حاصل ہوا. قبلہ عالم پیسی حسن حسین شاہ اکثر ایک شعر سنایا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں ریاضی پڑھا کرتا تھا تو میں نے ایک شعر پڑھنا کہ دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو. شاید یہ کئی دوستوں نے ان کی زبان مبارک سے سنا بھی ہو کہ دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو طول شب فراق ذرا ناپ دیجیے. طول شب فراق ذرا ناپ دیجیے. تو قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے جب یہ شعر سنا آپ نے فرمایا لکھنے والا تو بڑا ہی گدھا ہے. لکھنے والا تو بڑا ہی گدھا ہے. پیر بدر شاہ صاحب توجہ کرنی ہے. فرمایا کہ لکھنے والا تو بڑا ہی گدھا ہے. کہا کہ لکھنا یہ چاہیے تھا کہ دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو طول شب معراج ذرا ناپ دیجیے. دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو طول شب معراج ذرا ناپ دیجیے. یہ معراج کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ یہ اس کو ہی سمجھ میں آتا ہے جو کسی مرد قلندر کی خدمت میں جاتا ہے. کیونکہ کسی مرد قلندر کی نظر بات جو حاصل علم دنیا نہیں ہو سکتا. تو اب یہ فقر جو ہے یہ کیا شے ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں فقر کس کو کہتے ہیں؟ فقر جو ہے یہ وجود انسان کی پہچان کا نام ہے. جب انسان کو اپنے وجود کی پہچان ہو جائے تو اس کو فقر حاصل ہو جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس وجود انسان کی تشکیل بیان فرماتے ہیں. قبلہ یہ آپ کی بڑی سننے والی بات ہے. فرماتے ہیں کہ اے انسان اللہ رب العزت نے یہ جو تیرا وجود ہے اس کو لفظ محمد کے سانچے میں ڈالا. فرمایا کہ تیرا یہ جو سر ہے یہ گول میم کی شکل میں بنایا ہے. گول میم کی شکل میں بنایا ہے. فرمایا کہ تیرا یہ جو بازو ہے اس کو ہا کی شکل میں بنایا ہے. فرمایا کہ تیرا یہ جو پیٹ ہے اس کو گول میم کی شکل میں بنایا ہے اور تیری یہ جو ٹانگ ہے اس کو دال کی شکل میں بنایا ہے. فرمایا میم ہے میم دال کے سانچے میں ڈھال کر اللہ نے تیرا وجود جو ہے لفظ محمد کے سانچے میں ڈھال کر بنا کے دیا کہ یا رسول اللہ تیرا نور جدے بچ ڈالیا سی وہ رب نے سانچا بن چھڈیا کہ تیرے ورگا نہ کوئی پہلے سی تے نہ کوئی بعد جو ہونا ہے تے تیرا نور جدے بچ ڈالیا سی وہ رب نے سانچا بن چھڈیا. اللہ رب العزت نے انسان کا وجود کس سانچے میں ڈھالا؟ لفظ محمد کے سانچے میں ڈھالا. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں نماز عطا کی. حضور علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا. اللہ نے نماز کو لفظ احمد کے سانچے میں ڈال کے بنایا. فرمایا کہ جب تم قیام کرو گے تو قیام جو ہے الف کی حالت میں ہوگا. تو جب تم رکوع میں جاؤ گے تو وہ تمہاری شکل جو ہے وہ رکوع کو اللہ رب العزت نے ہا کی شکل میں تشکیل دیا. پھر فرمایا کہ جب تم سجدے میں گئے تو اس سجدے کو گول میم کی شکل میں تشکیل دیا ہے. پھر جب تم تشہد میں بیٹھے تو دال کی شکل میں تشہد کو تشکیل دیا. الف آ میم دال احمد کے سانچے میں اللہ رب العزت نے نماز کو ڈھال کر بنایا ہے. یہ ہے فقر. اگر یہ چند ایک جو باتیں ہیں نا اصل میں یہ طریقت کی تصوف کی باتیں ہیں
یہ عام لوگ جو ہے نا بہت کم کرتے ہیں. یقین جانیے ہمارا منشور ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ بھی اوپر والی باتیں اوپری باتیں سنا کے تو بس چلے جائیں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو صوفیاء کا اصل منشور رہا، جو تصوف کا اصل سبق رہا، جو ہمارے بزرگوں نے آپ کے بزرگوں کو سبق پڑھ کے سنایا، جو تصوف آپ تک پہنچایا، وہ تصوف جو ہے وہ میں بیان کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جب بندہ مرید ہو جائے تو وہ شیخ کے پاس لینے کیا آتا ہے. تو جب انسان کا وجود لفظ محمد کے سانچے میں ڈھالا، اب یہاں پر بات جو ہے اور ابھی آگے چلے گی، متوجہ کرنی ہے میری بات پہ، کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کا وجود لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالا ہے، تو جب تک اس لفظ محمد کے سانچے کی پہچان اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک نبی کی ذات اول آخر نہ ہو جائے. بندہ حضور کے اس فرمان پر عمل نہ کر لے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری ذات اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. ایک صحابی آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ مجھے میرے والدین سے، میرے دوست احباب سے، میری اولاد میں سے سب سے زیادہ محبوب جو ہیں وہ آپ ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز رکھتے ہو؟ تمہیں اپنی جان پیاری ہے یا میری جان سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اس نے کوئی کہا یا رسول اللہ میں نے اس بارے میں سوچا نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں یا نہیں. تھوڑی دیر بعد اس نے سوچ کے کہا، اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو ایمان جو ہے وہ اس وقت مکمل ہوتا ہے اور اس وقت ہی بندہ مومن بنتا ہے، کیونکہ مومن کبھی غمناک نہیں ہو سکتا. مومن کبھی غمناک نہیں ہو سکتا اور بارفتگی ادراک نہیں ہو سکتا، اور سرکار مدینہ کی محبت کے بغیر انسان کا دل پاک نہیں ہو سکتا. سرکار مدینہ کی محبت کے بغیر انسان کا دل پاک نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا کہ اللہ نے یہ جو وجود ہے انسان کا، اس کو کس سانچے میں ڈالا ہے؟ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں اس کو ڈھالا ہے. اب یہاں پر ایک فخر کی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے میں اور عرض کروں گا کہ اس لفظ محمد کے سانچے میں سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پنج تن پاک کی دلیل نکالی. کیسے؟ لوگ کہتے ہیں نا پنج تن پاک، کہ کہاں لکھا ہے پنج تن پاک؟ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے نور سے روشن ہوئے ہیں پانچوں تن. خدا کے نور سے روشن ہوئے ہیں پانچوں تن، محمد اور علی، فاطمہ، حسین و حسین. کہا کہ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں نا دلیل دکھاؤ. میں کہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کے وجود میں پنج تن کی دلیل بنا کے دیا. وہ پنج تن کی دلیل کیا ہے؟ کہ ہر وقت کرو تم ذکر نبی، ہر وقت کرو تم ذکر نبی، اور ہر وقت علی کی بات کرو. یہ انگلیاں 5 بتاتی ہیں، پنج تن کے آگے ہاتھ کرو. انگلیاں 5 بتاتی ہیں، پنج تن کے آگے بات کرو. لوگ پنج تن کی دلیل مانگتے ہیں. پنج تن کی دلیل تو اللہ نے تمہارے اپنے وجود کے اندر رکھی ہوئی. پنج تن یہ تمہارے ہاتھ. اب 14 معصومین
جو کہتے ہیں لو جی یہ 14 معصوم پاس سے بنا دیے، کہاں ہے 14 معصوم؟ قبلہ پیر صاحب یہ آپ کی قابل غور بات ہے کہ 14 معصومین کہاں ہیں؟ 14 معصومین کہاں لکھے ہیں 14 معصومین؟ میں عرض کرتا ہوں کہ 14 معصومین کہاں ہیں؟ یہ 5 انگلیاں ہیں، ان 5 انگلیوں میں اگر آپ کبھی جوڑ گنیں تو 1 2 3، یہ پہلا جوڑ، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ 5واں، یہ چھٹا، یہ 7واں، یہ 8واں، یہ 9واں، یہ 10واں، یہ 11واں، یہ 12واں، یہ 13واں اور یہ 14واں۔ یہ 14 معصوموں کی دلیل انسان نے لفظ انسان کے وجود میں بنا کے دے، وجود انسان میں 14 معصوموں کی دلیل اللہ رب العزت نے رکھی کہ ان 5 انگلیوں میں جو 14 جوڑ ہیں، وہ جو بتاتے ہیں کہ دنیا میں 14 معصوم جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وہ جو ہے سب یہ بڑی جو ہے نا سبق آموز بات ہے، یہ ہے فقر۔ لوگ تلاش کرتے ہیں فقر، آج ہی حضور 20 کر دے، حضور گنڈا کر دے، مرشد جی اسی تیانوں پیر تد منی ہے جے ساڑا ویاہ ہو جائے، اور سرکار اسی تیاڑے مرید ہو جائیں گے جے ساڑا فلانی کوئی کا ویاہ ہو جائے۔ حضور ساڑا کاروبار چل پوے، دکان چل پوے، اس جناب بڑا کچھ جڑا ہے تیاڑے بار خوش کر دیا گے تیانوں۔ بھائی کیا اس مقصد کے لیے مرشد کو پکڑا؟ مرشد کو اس مقصد کے لیے پکڑا کہ رہنمائی ہو، تمہیں حقیقت عطا ہو جائے، تمہیں معرفت عطا ہو جائے۔